ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کا معاملہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا. آج 7 مارچ ہے، یعنی 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں. 30,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان میں 60% سے زائد عورتیں اور بچے ہیں. 8 سے 10,000 انسان لاپتہ ہیں. موسٹ لائکلی وہ ملبے تلے ہی دفن ہو گئے ہیں. 75% غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. 17,000 سے زائد بچے گلیوں میں، خیموں میں، گزرگاہوں میں موجود ہیں. ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، ان کے سب بڑے مر چکے ہیں. 17,000 کے قریب یہ بچے ہیں. اوپر سے مسلسل بموں کی بارش اور دائیں بائیں سے بھوک اور پیاس. غزہ پٹی میں پھیلی 23 لاکھ آبادی کو کھدیڑ کے مرغیوں کی طرح جو رفح کا علاقہ ہے اس کے ڈڑبے میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل وہاں اطمینان کے ساتھ ان کی نسل کشی کر رہا ہے. جبکہ مغربی کنارے پہ اس بحران کی دھند میں اربوں سے ان کی زمین مسلسل چھینی جا رہی ہے. مسلح یہودی آباد کار فلسطینی دیہاتوں اور قصبوں پہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اور وہاں آباد کاروں کے لیے نئے 3,500 گھروں کی ہنگامی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. امریکہ اسرائیل کی مسلسل سفارتی اور عسکری پشت پناہی کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف جو فضا بن رہی ہے اس کے آگے ایک ڈھال کی طرح کھڑا ہے. دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، مگر ان سے زمینی حقائق پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیلی اگر آج بمباری بند بھی کر دیں مگر ناکہ بندی برقرار رکھیں تو جو فلسطینی بموں سے نہیں مرے وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے. اس پہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے اسرائیلی فضائیہ نے ان فلسطینیوں پہ کچھ پمفلٹ برسائے ہیں. اس میں رمضان کی مبارکباد انہیں دی گئی ہے. مشرق وسطیٰ سے متعلق تجزیہ کار اسامہ بن جاوید اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسامہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل اتنا ظالم ہے، آپ دیکھیں نا رمضان کی مبارکباد بھی دی ہے اس نے فلسطینی کو، اتنا وہ سینسٹیویٹیز کا خیال رکھ رہا ہے. اس دوران حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی بات چیت بھی جاری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہوتے جنگ بندی ہو جائے گی یا کوئی رکاوٹیں ہیں؟ جی، اسرائیل کی سینسٹیویٹی تو میرا خیال ہے آپ بھی بہت بخوبی جانتے ہیں کہ جس سینسٹیویٹی کے ساتھ قتل عام جاری ہے نہتے بچوں، مردوں، عورتوں کا، کہ جس میں جو ایڈ یا کمک وہاں جا رہی ہے اس وقت وہاں پہ بارڈر پہ بچوں کے باؤنسی کیسل بنا کے پارٹی شروع کر دی گئی ہے تاکہ وہ ایڈ نہ پہنچ پائے، بچوں کا خشک دودھ نہ پہنچ پائے، کیونکہ وہ 17 بچے جو مر چکے ہیں، نوزائیدہ بچے. 27 لوگ اس وقت اسرائیلی جیلوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اس وقت یا زخمی ہیں یا اپنے زخموں کی تاب نہ لا کے مارے جا چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زخموں سے چور ہیں. اور بہت سارے زخم ایسے ہیں جس میں ڈاکٹرز کا ہمیں بتانا یہ ہے کہ وہ آپریشنز اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اینستھیزیا موجود نہیں ہے. میں نے اس باپ کی ویڈیو دیکھی ہے جو وہ ڈاکٹر ہے اور اپنے 7 سالہ بیٹے کی جان بچانے کے لیے ٹانگ کا آپریشن بغیر اینستھیزیا کے ایسے کرتا ہے کہ جس میں اس کو چیخیں. اچھا، یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہے، یہ حزب سابق جو ہے یہ اسرائیلی مذاکرات کے پردے میں وقت حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنا پورا مشن مکمل کر سکیں، یا واقعی کوئی سیریس ایفرٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ جی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ یقیناً جیسے حماس نے بتایا ہے کہ یہ وقت حاصل کرنے کی طریقے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوجیوں کی ابھی تک خاصی بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ زخمی بھی ہو چکی ہے اور انہیں ابھی بھی مزاحمت کا سامنا ہے. اور وہ یقیناً دوسری طرف جب دنیا کا اوپینین جو ہے، جو دنیا کی رائے ہے اسرائیل کے بارے میں، وہ تبدیل ہو رہی ہے. اس وقت لاکھوں افراد ساری دنیا میں موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں. ایک اللیگل سیٹلمنٹ امریکہ میں اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر قائم کر دی گئی ہے، اور دنیا کا اس وقت دنیا کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر علیحدہ ہے، جبکہ دنیا میں چاروں طرف سے ملامت ہو رہی ہے، اور لوگوں کا جو ذی شعور لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں،
ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے. تو اسرائیل کی جانب سے یقیناً وقت لیا بھی جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے وہ تمام ٹیکٹکس ڈپلوائے کی جا رہی ہیں جس سے اس کو پرولونگ کیا جا سکے. اگر آپ دیکھیے کہ پہلا جو پروپوزل تھا اس سے لے کے اب تک ہاسٹیجز کے بارے میں جو اسرائیلی مغوی ہیں ان کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس کی جنگ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو رہا کرایا جائے, بلکہ جبکہ جو 100 سے زیادہ مغوی رہا ہوئے وہ اس وجہ سے رہا ہوئے کہ وہاں پر ایک سیز فائر ہوا تھا. اور حماس کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی تمام جو پروپوزلز آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے 7 دن کے لیے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرو کہ ہمیں خنجر مارتے ہوئے تم تھوڑی دیر کے لیے رکو اور ہمیں پانی دے دو اور اس کے بعد کہو کہ مجھے خنجر مارنا دوبارہ شروع کر دوں گا. تو یہ سیز فائر جو ہے پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے. اس میں نہ صرف ان مغویوں کی رہائی ہونی چاہیے جو حماس کی قید میں ہے, بلکہ ان ہزاروں مغویوں کی جو فلسطینی ہیں جنہیں اسرائیلیوں نے اغوا کر رکھا ہے, ان کے ساتھ بے ایمانت جی وہ پہلے جو پچھلی جنگ بندی کی شرائط تھی کم و بیش وہی ہیں. یہود آلمرٹ سے تو آپ واقف ہوں گے, سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہیں. ان کا آج میں بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا یہ جو نیتن یاہو ہے نا یہ فنا کرنا چاہ رہا ہے بیسیکلی ایک پورے گروہ کو. ارمگڈون, میں صحیح کہہ رہا ہوں, ارمگڈون کی انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے. تو اس پس منظر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ نیتن یاہو ہر دوسرے تیسرے روز جو کہتا ہے میں رفح پہ حملہ کرنے والا ہوں, یہ سائیکولوجیکل ٹیکٹک ہے, کوئی سودے بازی کا ہتھ کنڈا ہے, یا سیریس ہے یہ رفح کو بھی فنا کرنے میں؟ جی دیکھیے 75 سال سے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ان کے اعصاب پہ سوار ہونے کی کوشش تو اسرائیل کی طرف سے جاری ہے. نیتن یاہو کو ملامت کرنے والے بہت لوگ ایسے ہیں جو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو علیحدہ ہے اور اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اس پورے خطے کو مسخر کر کے اسرائیل کا حصہ بنا لیا جائے اور اس کے بعد وہاں پہ جتنے بسنے والے ہیں ان کو یا قتل یا بے دخل کر دیا جائے. تو یہ ایک کوشش ضرور کی جا رہی ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایڈ کو بلاک کرنے والے اسرائیلی فوج کی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے علاوہ اپنے اسرائیلی لوگ موجود ہیں جو اس ایڈ کو بلاک کر رہے ہیں. اس وقت نیتن یاہو کی پاپولیرٹی پہلے سے یقیناً نسبتاً کم ہے, لیکن ایسی نہیں ہے کہ نیتن یاہو کو خطرہ ہو کے. اور یہ جو ایڈ ڈراپنگ ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ امریکہ اس پہ دباؤ ڈالے کہ یار راستے کھولو, ٹرک اندر جانے دو, یہ جو ایڈ ڈراپنگ کا فضا سے ایڈ گرانے کا جو ایک مسخرہ پن جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ انٹرنل اس کے لیے ہے, کنزمپشن کے لیے ہے؟ مطلب یہ تو انسلٹ لگتا ہے, تماشا لگتا ہے. جی بالکل, یہ آپ نے لفظ تماشا غالباً ایک اچھا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے لیے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ آن ایئر نہیں کہے جا سکتے, لیکن بہرحال امریکہ نے جو ہزاروں ٹن ملٹری ایڈ, وہ بم جس کی وجہ سے وہ بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں, وہ ملٹری اکوپمنٹ, اور اس کے علاوہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ شاید کچھ فوجی یا کچھ فوجی امداد بھی اسرائیل کو بھیجی ہے. اس کے ساتھ اگر 2 ٹرک پہ مبنی ایڈ کا ایک ایڈ ڈراپ کر دیا جائے فضا سے, تو یہ تماشا نہیں مذاق ہے. اور بہت سارے فلسطینی ایسے ہیں جنہوں نے MRE جو ریڈی ٹو ایٹ میلز ہیں ان کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا مذاق کرنا بند کرو. تو یہ امریکہ کا جو آپ نے ذکر کیا, اس وقت اصل میں فلسطینیوں کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف اس میں ملوث ہے بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. 6 گھنٹے کی انہوں نے اسرائیلی وار کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے. وہ دبے لفظوں میں بہت ساری باتیں بری تو کہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی بھی کسی قسم کا اثر نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں نظر آیا ہے, نہ اسرائیل کی جانے والی ایڈ میں نظر آیا ہے, نہ اس سپورٹ میں نظر آیا جو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی. بالکل, یہ اس کے لیے مینلی اسرائیل اور یورپ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہمیں ایک سینس دیں کہ وہاں پہ عام لوگوں میں غم و غصہ ہے یا وہ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ جو روز خبریں آ رہی ہیں 5 مہینے ہو چکے ہیں, وہاں پہ حکومتوں اور لوگوں کے درمیان کیا سینس ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے حکومتوں اور عوام کے درمیان. میں مشرق وسطیٰ میں مجھے کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, اور اردن کی سڑک پہ روک کے مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر باقی دنیا کے مسلمان خوش کیسے رہ لیتے ہیں, کیا کھانا کیسے کھا لیتے ہیں.
یہ ہمارے لوگ جب قتل ہو رہے ہیں اور ہمارے نوزائیدہ بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے جان سے بازی جھاڑ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے اوپر کان پہ جو نہیں رینگتی؟ اردن میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے حدود کی طرف جانے کی کوشش کی. مصر میں شدید پابندیاں ہیں. آپ قاہرہ میں شاید چھوٹا سا مظاہرہ پریس کلب کے باہر تو کر سکیں، لیکن آپ کمک لے کے مصری حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ جو بارڈر ممالک ہیں جس میں اردن ہے، مصر ہے، اور اس کے علاوہ لبنان کا کچھ حصہ ملتا ہے، تو وہاں سے بھی کمک کسی قسم کی نہیں ہے. ہاں کسی حد تک ریزسٹنس ضرور موجود ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. تو یقیناً ایک ڈیوائڈ نظر آتا ہے جو پبلک اوپینین میں اور پیپل ان پاور میں ہے. یہ صرف ویسٹ میں نہیں ہے، یہ مشرق وسطی میں. عرب حکومتیں ہیں ان کو اوپر کسی ایک نے بھی نہ سفارتی تعلقات توڑے نہ سسپینڈ کیے. جتنی بھی خبریں آئی ہیں وہ ساؤتھ افریقہ، برازیل، بولیویا اس طرح کے ممالک سے آ رہی ہیں. تو یقیناً بالکل. اسامہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی. فی الحال ہم یہاں پہ ایک لیں گے بریک. واپس آئیں گے تو بات کریں گے عورت مارچ کی. ہمارے ساتھ 2 سرکردہ کارکنان ہوں گی انسانی حقوق کی، خواتین کے حقوق کی. ان کے ساتھ ایسا دیکھیں گے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. عالمی یوم خواتین، عالمی یوم خواتین پاکستان میں بھی منایا جائے گا کل بھرپور انداز میں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.